پاکستان تحریک انصاف کو عیدی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی آج ایک بڑا اہم دن ہے، ایک بڑا کلیش جو ہے وہ قومی اسمبلی میں دیکھنے میں آئے گا۔ سچ قوم کو بتائیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹہ لگا، ایسا لگا کہ اعلیٰ عدلیہ پوری قوت سے جاگ چکی ہے، حکومتی ترجمانوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈھیل مل گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کیا پاکستان تحریک انصاف کو عیدی ملنا شروع ہو چکی ہے؟ عید کے آنے سے پہلے یہ معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑا اہم دن ہے، سینٹ کے الیکشنز آج ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے اندر بھی آج ایک بڑا اہم دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے، دونوں کے لیے۔ تو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ بات میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ذرا قانونی اور ایک عدالتی معاملے کے حوالے سے، ایک مقدمے کے حوالے سے، اور وہ معاملہ ہے جناب سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، 2 صحافی ان کے حوالے سے بھی، جس میں جاوید چودھری صاحب اور شاہد میتلا صاحب، ان کے حوالے سے معاملہ ہے۔ ان کے خلاف جو ہے، ان چاروں کے خلاف ایک درخواست جو ہے وہ عدالت میں گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس پٹیشن میں جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں پٹیشنر کو ہدایت کی گئی ہے کہ جناب ایف آئی اے کو کارروائی کے لیے دی گئی درخواست جو ہے اس کا ریکارڈ رکھیں یہاں پہ۔ بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر سماعت کی۔ پٹیشنر کی جانب سے راجہ رضوان عباسی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو درخواست دی گئی ہے کہ وہ انکوائری کرنے کے پابند ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست میں کچھ ہوگا تو وہ کارروائی کریں گے نا۔ درخواست میں ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ جنرل ٹائٹ قمر جاوید باجوہ، جنرل ٹائٹ فیض حمید اور صحافیوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے کو فی الحال کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ راجہ رضوان عباسی نے اصرار کیا کہ وہ درخواست ایف آئی اے ڈی جی آفس میں وصول ہوئی تھی۔ صحافی کی جانب سے حافظ عرفان عرفات ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے پاس درخواست نہیں گئی، اس کی کاپی پٹیشن کے ساتھ بھی نہیں لگائی، مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ پٹیشن یہاں سماعت کے لیے کیسے مقرر ہو گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج سے پہلے یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، ابھی سامنے آئی ہے تو ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ ایف آئی اے کو جو درخواست دی گئی ہے اس کا ریکارڈ پیش کریں۔ سماعت جو ہے اس کے بعد ملتوی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ کل جو خبر آئی تھی کہ 6 ججز کے حوالے سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے اور 7 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ججوں کے خط کا معاملہ انتہائی اہم ہے جس میں 7 رکنی بینچ قبول نہیں ہے، فل کورٹ بنایا جائے اور از خود نوٹس کیس کی کارروائی ہر صورت میں براہ راست نشر کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو لائیو دکھایا جائے تاکہ پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھ سکے۔ اب انہوں نے خود بھی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے۔ چیف جسٹس نے وکلا کنونشن نہ بلا کر شکوک و شبہات پر مہر ثبت کی ہے۔ ایجنسیاں ایگزیکٹو چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس قاضی فائز سے ججز کے خط میں جواب دے تھے۔ انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے کابینہ نے فیصلہ سنا دیا، ایک ایسے شخص کو جو نامزد ملزم ہے اسے کہا گیا کہ وہ انکوائری کمیشن بنائے، انکوائری کمیشن سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جانا تھا۔ کابینہ میٹنگ میں اس خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا۔ تصدق جیلانی بہت اچھے شخص ہیں، ان کے اپنے صاحبزادے نے باقی وکلا کے ہمراہ خط کے مندرجات کے مطابق کارروائی کے لیے خط لکھا۔ تصدق جیلانی کی کمیشن سے معذرت کے بعد از خود نوٹس لیا گیا، مقدمے پر فوری طور پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ دعا ہے آج جو اچھا سلسلہ شروع ہوا جاری رہے اور ملک فسطائیت سے نکلے۔ عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ توشہ کیس عمران خان کے خلاف فضول مقدمات میں سے ایک ہے۔ آج شاید چیف جسٹس کو سمجھ آیا کہ توشہ خانہ میں سزا قانونی اور اخلاقی طور پر برقرار رکھنے کے قابل نہیں۔ تحریک انصاف نے کسی مرحلے پر یہ نہیں کہا کہ عدالتوں پر یقین نہیں۔ عمران خان کو سیاسی اور جسمانی طور پر ہرانے کی کوشش کی گئی تو منہ کی کھائی۔ 8 فروری کو جیسے مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ عمران خان کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، نظام پوری طرح زمیں بوس ہو گیا۔ 8 فروری کو رات کے اندھیرے میں شب خون مارا گیا، رات کو نتائج اور تھے اور 9 کی صبح نتائج الگ تھے۔ عدالتیں بظاہر کینگرو کوچز اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کھلونا بنی ہوئی تھیں۔ تو جناب پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اسے مسترد کر دیا، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جناب فل کورٹ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ شیر المروت صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا ہے کہ جی اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس دور میں بھی کسی نے عدلیہ میں دخل اندازی کی ہے تو سارے پروسیس کا بھی احتساب ہو. اگر سپریم کورٹ مناسب سمجھتی ہے تو صدر پاکستان عارف الوی دخل اندازی میں سہولت کار تھا یا اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان سہولت کار تھا, تو پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اختیارات میں کوئی قدغن ہے نہیں. جنرل فیض پر تو الزام ہے, اس لیے اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, پارٹی کارکن کے طور پر نہیں. بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے جس پر کسی پاکستانی کو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے وہ نظام عدل میں دخل اندازی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے دور میں ہو. تو یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے, یا شیر افضل مروت صاحب, مجھے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے کہنا پڑے گا, شیر افضل مروت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کسی کے دور میں بھی یہ دخل اندازی ہوئی ہے اور اس کے فائدہ جو ہے چاہے پی ٹی آئی کو کیوں نہ ہوا ہو, لیکن اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. تو اچھی بات ہے, یہ بالکل مسلم لیگ نون بار بار یہ بات کہتی ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب بلکہ کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی بات کی کہ جناب اگر اے والا کھولنا ہے نا تو پھر او والا بھی کھولو, سارے ہی کھلیں گے, پھر صرف بات جو ہے وہ یہاں تک نہیں رہے گی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی چیف جسٹس کے خود نوٹس لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 6 ججز کے خط میں کوئی ثبوت نہیں ہے, خط میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا. شوکت عزیز صدیقی نے تو نام لیے تھے, شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں جن 3 لوگوں کی سزا بنتی ہے انہیں دیں, اس معاملے میں ہماری سزا بنتی ہے تو ہمیں دیں. میں کسی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں کر رہا, چور اور چوکیدار اکٹھا نہ ہو تو واردات تو ہو ہی نہیں سکتی, کچھ نہیں ہوگا. اس گند میں سارے ہی شامل ہیں, تینوں ادارے اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, سیاستدان مل کر بیٹھیں, جو ہو گیا اس پر معافی مانگے. پہلے تو کہتے تھے ایجنسی بہت اچھا کام کرتی ہے, اگر فون ٹیپ ہوتا تھا تو کہتے تھے انہیں کرنا چاہیے. ہمارے دور میں جو آڈیو لیک ہوئی تھی بندہ پکڑا گیا. جس جج کے گھر میں کیمرہ لگا تھا اس نے میری منسٹری میں شکایت نہیں کی تھی. سچ قوم کو بتائیں, جو ہو گیا وہ ہو گیا, آئندہ نہیں ہوگا. ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی, کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو خود بھی نہیں بچیں گے. ایسے چلتا رہا تو کبھی ان کے لیے خوشخبری تو کبھی ہمارے لیے خوشخبری آئے گی. معاملات کو چلانے کے لیے عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اچھا, یہ سوال ایکچولی میں نے کیا تھا کہ جناب آپ کی پارٹی جو ہے وہ مطلب آپ خود جو ہیں سابق وزیر داخلہ رہے ہوئے ہیں اور اب محسن نقوی صاحب کو آپ کی پارٹی نے وزیر داخلہ بھی بنایا اور اب وہ سینٹ کا الیکشن بھی جو ہے وہ بلا مقابلہ جیت چکے ہیں, تو آپ کو برا نہیں لگتا کہ آپ کی سیٹ کے اوپر جو ہے ایکچولی جو آپ کا حق تھا اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے؟ تو آپ ضمنی انتخاب بھی نہیں لڑ رہے, رانا ثناء اللہ صاحب ضمنی انتخاب بھی نہیں لڑ رہے, رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ کے الیکشن میں بھی نہیں کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا پڑتا ہے اور عصر حاضر کے تقاضوں پر ایک حد تک روشنی ڈالی جا سکتی ہے, اور اس لیے محسن نقوی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ ضروری ہے, یہ انہوں نے خود فرمایا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بائی دا وے میرے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب بھی کل تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ 6 ججز کے خط پر فل کورٹ بننا چاہیے تھا, پتہ نہیں یہ سب کچھ کب سے ہو رہا تھا, کیا پولیس اور بیوروکریسی اپنی مرضی سے فیصلے کر رہی تھی؟ چیف جسٹس نے خود نوٹس لے کر اچھا کیا ہے, دیر آئد درست آئد. میں کسی ماضی کی غلطی کا دفاع نہیں کروں گا, ہمیں بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا. عدالت میں میاں صاحب کے وکلا سے پوچھا گیا کہاں ہیں وہ ذرائع جن کا ذکر اسمبلی میں کیا. میاں صاحب کے وکلا نے کہا کہ حضور وہ سیاسی بیان تھا. تو انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہتکڑی لگا کر غلط کیا تھا. سابق وزیر اعظم کا کالر پکڑ کر دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا. عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. عمران خان کو ان گناہوں کی سزا دی گئی جو سٹینڈ انہوں نے لیا تھا امریکہ کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے استعفے کی ڈیمانڈ پارٹی رہنماؤں کی ذاتی رائے ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے استعفے پر پارٹی بیان بیرسٹر گوہر دیں گے. عمران خان نے میرے سامنے کہا کہ کلثوم بی بی بیمار تھیں, اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. کابینہ میں نواز شریف کی بیماری رپورٹ آئی تو کابینہ نے اجازت دی تھی. کامران خان صاحب نے بھی جناب تھوڑی سی لب کشائی کی ہے کل جو کچھ ہوا اس معاملے پہ. انہوں نے کہا تقریباً 1 گھنٹہ لگا, 2 سے 3 بجے کے درمیان ایسا لگا کہ وطن عزیز کی اعلیٰ عدلیہ پوری قوت سے جاگ چکی ہے. سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اندرون سپریم کورٹ اور وکلا کی بھاری اکثریت کے پرزور اصرار پر اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے سنگین الزامات پر مبنی خط کا خود نوٹس لینے کا اعلان کر دیا اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا. اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی کہ بینچ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نیب عدالت کی سزا معطل کر دی ہے. چند ہی لمحوں میں جسٹس تصدق جیلانی کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام معذرت نامہ سامنے آ گیا, جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز شکایت کمیشن کی صدارت سنبھالنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد سے بجا طور پر حکومتی ترجمانوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے. خاموشی تو نہیں چھائی ہوئی بلکہ ترجمان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ڈاکٹر سید آصف کربانی صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, آج کل ذرا پارٹی سے تھوڑا سا ناراض لگتے ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایڈوانس میں عیدی ملنا شروع ہو گئی ہے. کل بیسکلی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں
تو وہ پی ٹی آئی کے فیور میں جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایون دو پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی خوش نہیں ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ 7 رکنی بینچ جو بنا ہے وہ کافی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بننا چاہیے تھا. لیکن توشہ خانہ کی جو سزا ہے کیس کی, وہ سزا معطل ہو گئی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیب کے وکیل جو وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اگر سزا معطل کرنی ہے تو بے شک آپ کر دیں. تو سارا کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہا تھا. آئی ایم پریٹی شیور کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں جو ہے وہ پریشانی کے آثار ضرور ہوں گے. بیرسٹر گوہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم نے پارلیمانی پارٹی میں بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے کسی ایم این اے کو بھی اگر کوئی گمنام قسم کا فون کال آئے گا تو اس ایشو کو بھی سپریم کورٹ اور پارلیمان کے سامنے لے کر آئیں گے. پارلیمان کے فلور پر اس پر بات کرنا بہت لازم ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے تقریباً 1 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی, اور یہ ملاقات جو ہے وہ جیل کے کانفرنس روم میں ہوئی, جس میں صوبے کے معاملات, خیبر پختونخوا کے معاملات اور پارٹی کے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے. ملاقات میں گزشتہ روز نکالی گئی ریلی اور ملکی سیاسی صورتحال سمیت زیر سماعت مقدمات کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے. اب اس ساری چیزوں کو اگر آپ ایکچولی ایک برڈ آئی ویو کے طور پہ دیکھیں نا, مجموعی طور پر دیکھیں, تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈھیل مل گئی ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے بعد پتہ نہیں کتنی, مطلب اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی تقریباً 11 مہینے کے بعد حماد اظہر صاحب منظر عام کے اوپر آ گئے, اور وہ روپوش تھے, اور ان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے 51 مقدمات میں وہ ضمانت حاصل کرنا چاہتے تھے. تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان کی راہداری ضمانت کی درخواستوں پر وہاں پہ جج صاحب نے سماعت کی. حماد اظہر خود عدالت میں پیش ہوئے اور راہداری ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی. ان کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کے خلاف 51 مقدمات درج ہیں, دیگر کا ابھی تک پتہ نہیں کتنے ہیں, لاہور, واکینڈ, راولپنڈی, فیصل آباد, دیگر شہروں میں بھی ایف آئی آرز ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو کئی شہروں میں ان کے خلاف کیسز ہیں, اور ایڈیشنل جنرل انعام یوسف زئی سے پوچھا کہ کتنا ٹائم دیں آپ بتائیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل انعام یوسف زئی نے کہا کہ جی عدالت کو جو بہتر لگے وہ ٹائم دے دیں. 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حماد اظہر کو جو ہے وہ حکم دیا گیا. اب آپ اس کو بھی اسی کڑی کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ حماد اظہر جو ہے وہ روپوش تھے, سامنے آ گئے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, کسی نے کچھ نہیں پکڑا. تو وہاں پہ علی امین گنڈا پور کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے, توشہ خانہ کی سزا جو ہے وہ فی الحال روک دی گئی. مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جوڈیشری کے حوالے سے بھی ٹھنڈی ہوائیں. تو یہ ساری کڑی جو ہے نا وہ عید سے پہلے عیدی کی ہی بنتی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو عیدی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے. حماد اظہر نے بعد میں پشاور ہائی کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا روح پوشی کے دوران ملک میں ہی تھا, گزشتہ 8 ماہ سے ملک کے قانون کا مذاق بنایا گیا, عدلیہ, جمہوریت, انسانیت, کسی کو نہیں چھوڑا گیا. مجھ پر دہشت گردی کے 51 جعلی پرچے, اور ان 51 میں سے کسی ایک مقام پر بھی میں موجود نہیں. ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, ایک لیڈر کو گرانے کے لیے آپ اس حد تک آ گئے کہ آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا, جمہوریت کو نہ چھوڑا, آپ نے انسانی حقوق کو نہ چھوڑا. تو یہ کس قسم کی حکمرانی ہو رہی ہے پاکستان میں؟ میں اگلے 24 گھنٹوں میں تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کے سامنے تمام حقائق لے کر آؤں گا جو پچھلے 10 ماہ مجھ پر گزری ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ان کی ضمانت ہوئی تھی میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا کہ مجھے شک ہے اس بات کا کہ شاید اب کسی اور کیس میں جو ہے ان کی گرفتاری ڈل جائے گی, اور وہی ہوا ہے کہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی. میاں والی پولیس نے دونوں خواتین ملزمان کا راہداری ریمانڈ مانگا تھا. عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا. اس سے قبل 27 مارچ کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ شادمان کے جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں دونوں خواتین کی ضمانت منظور کی تھی. تاہم دونوں کو رہائی کے بعد مبینہ طور پر 9 مئی فسادات سے متعلق نئے کیسز میں گرفتار کر لیا گیا تھا. عالیہ حمزہ نے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, امن و امان کے حالات نہایت خراب ہیں, لیکن اسٹار پلس کی وزیر اعلیٰ اور ان کی پولیس پچھلے 5 دنوں سے گرفتاری سے ہماری گرفتاری کے لیے دن رات جیل کے باہر موجود ہے. ہمارا اتنا ڈر خوف کہ آپ کی پوری مشینری ہماری حکومت کو فکس کرنے میں مشغول ہے. 8 فروری کی اکثریت کو آپ اقلیت میں بدل چکے, اب سینٹ کی سیٹس پر شب خون مارنے کی تیاری ہے. انہوں نے اپیل کی کہ خدا را حکمران عوام اور پاکستان کا سوچیں اور اپنی جھوٹی انا سے باہر آ جائیں. اس کے علاوہ لاہور میں کل ایک وکلا کنونشن منعقد کیا گیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب بھی جو ہے اس میں شریک تھے. انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ مینڈیٹ کی قدر کریں, دوسری درخواست ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف کریں اور ان کو رہا کریں.
پاکستان میں کسی کے اثاثوں کا سوال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی, یہاں پر آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ کی اور آپ کی اولاد یا بیوی کی گفتگو ہو اور اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. ظلم روکنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. میری وکلا سے گزارش ہے کہ جدوجہد کریں. ملک میں حادثاتی اعتبار سے جمہوریت آئی ہے, پاکستان کا آئین میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ جناب آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور وہ ہے اپوزیشن لیڈر کون بنے گا. قومی اسمبلی کے اندر ابھی تک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد نہیں ہوا, لیکن سنا ہے کہ آج یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس سلسلے میں جو ہے وہ اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں سے درخواستیں طلب کر لی گئی تھیں, اور آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس سلسلے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی درخواست دائر کر چکے ہیں, اور آج صبح ان کو تصدیق کے لیے جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا پروسیس مکمل کر کے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شاید انہیں ہی اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا جائے گا, اور دوسرا ایک اور جو ریومر اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سنی اتحاد کونسل کو بطور پارلیمانی پارٹی ایکسیپٹ ہی نہ کیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ یار یہ سب کے سب جو ہیں وہ آزاد اراکین ہیں, اس لیے آپ کا ایکچولی جو ہے وہ کلیم بنتا ہی نہیں ہے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ہے. تو اگر ایسا ہوا تو پھر اگلی پارلیمانی پارٹی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے مولانا فضل الرحمان کی JUIF, تو ہو سکتا ہے پھر ان کا اپوزیشن لیڈر جو ہے نامنیٹ کر دیا جائے. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر ایک بڑا کلیش جو ہے وہ قومی اسمبلی میں دیکھنے میں آئے گا, یہ میں آپ کو پہلے سے میں پریڈکٹ کر کے میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ دوسری چیز جو آج ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے وہ یہ ہے سینٹ کے الیکشنز, اور 30 نشستوں پر یہ الیکشنز آج ہوں گے. 18 امیدوار بلا مقابلہ پہلے ہی منتخب ہو چکے ہیں, جبکہ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ آلریڈی فائل کی جا چکی ہے سنی اتحاد کونسل کے اسپیکر کی جانب سے, اور اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ادھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہوا تھا کہ جناب اگر جو 9 منتخب نئے لوگ ہیں جن کا حلف لینا ابھی باقی ہے, اگر ان کا حلف نہیں لیا جاتا تو خیبر پختونخوا کی حد تک سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی بھی کیے جا سکتے ہیں. سو وی ڈونٹ نو کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیا وہاں پہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اگر ہم نمبر گیم کے لحاظ سے بات کریں تو اگر تو اسی نمبر کے ساتھ جو آلریڈی موجود ہیں اور اس میں نئے ممبرز کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا تو 11 نشستیں ہیں خیبر پختونخوا کی سینٹ کی, اس میں سے 10 جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو چلی جائیں گی, اور ایک سیٹ صرف جو ہے وہ اپوزیشن کو جائے گی. لیکن اگر ان نئے افراد کا, یہ جو مخصوص نشستوں کے لوگ ہیں, اگر ان کا حلف اٹھا لیا گیا تو ان 11 میں سے کل جو نشستیں ہیں وہ پھر 7 نشستیں جو ہیں وہ پھر سنی اتحاد کونسل کے پاس جائیں گی, اور 4 نشستیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس جائیں گی, یعنی 3 نشستوں کا فرق آ جائے گا. تو یہ ایک بڑا فرق ہے, مطلب 3 ووٹ جو ہیں وہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. سو وی اسٹل ڈونٹ نو کہ اس سلسلے میں آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایوان میں اس وقت سنی اتحاد کونسل کی 91 سیٹیں ہیں اور اپوزیشن کے صرف 27 اراکین ہیں. تو 25 مخصوص نشستیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کو ملنی ہے, تو ان کی تعداد جو ہے وہ 27 میں کافی زیادہ بڑھ جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آج کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب شیخ رشید صاحب بڑے دنوں کے بعد نظر آئے, بڑا میں مس کرتا ہوں ان کو. میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ بہت پہلے کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی, نون میں سے شین نکلی کہ نہیں نکلی, البتہ شیخ رشید صاحب پارلیمنٹ سے نکل گئے. مطلب اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو نواز شریف کی سیاست کی جگہ شہباز شریف نے لے لی ہے. بہت پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف کی سیاست چلے گی, نواز شریف کی نہیں. ہمارے خلاف 9 مئی کے 17 کیسز چل رہے ہیں, 11 کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہیں. 9 مئی کے 3 مقدمات کی 3 نقول ہمیں فراہم کر دی گئی ہیں, آئندہ سماعت پر بھی پیش ہوں گے. حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے, ہماری خاموشی رنگ لائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ غریب کا چولہا جلے. پاکستان کو آگے جانا چاہیے, غریب کی حالت بہت خراب ہے. 27 رمضان کو مقتدر حلقے غریب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کریں. یہ ان کی ایک سجیشن ہے کہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دے. تو ابھی تو سزا ہوئی ہے, ابھی 51 لوگوں کو سزا ہوئی تھی گجرانوالا کی عدالت سے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس نے ایک رپورٹ کی ہے جناب, اچھی خبر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ عید سے قبل پیٹرول کے بعد اب شہریوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا جو ہے وہ لگ گیا ہے. حکومت نے کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی مہنگی کر دی ہے. نیپرا نے بجلی ₹2.75 فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور بجلی رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے.
نوٹیفیکیشن کے مطابق صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل مئی اور جون میں کی جائیں گی. بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین کے اوپر بھی ہوگا. تو ایسی صورتحال میں مہنگائی کتنے کنٹرول ہونی ہے؟ جب آپ کا پٹرول مہنگا ہو رہا ہے, جب آپ کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے, تو آپ کو کہاں پہ جو ہے وہ ریلیکسیشن ملنی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن سے پہلے یہی مسلم لیگ نون جب جلسے کرتی تھی تو اس سے اعلان کرتی تھی 200 یونٹ مفت, 300 یونٹ مفت. تو وہ مفت کا چکر تو اور ہے, بجلی بڑی مہنگی ہو رہی ہے. تو مفت کو تو فی الحال آپ بھول ہی جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اور اس میں علیم خان صاحب بھی شامل تھے. مجھے اسی طرح یاد ہے, میں نے ایک ویلاگ کیا تھا تو میں نے اس کے اندر کہا تھا خدا کے لیے کیوں لوگوں کو یہ لالی پاپ بیچ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بجلی آپ سے اتنی, اگر آپ نے یہ 300 یونٹ بھی بیچنا شروع کر دیا نا, یہ مفت دینے شروع کر دیے, تو یہ بجلی کا جھٹکا جو ہے نا, یہ ٹرانسفارمر کا جھٹکا ہوگا. پھر مطلب کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا آپ کا حال ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنی اسپیس ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں. خیر, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.